نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تربیت اولاد کورس آج ہمارا اس حوالے سے دوسرا دن ہے۔ آج اخلاقی تربیت یعنی بچوں کی اخلاقی تربیت والدین کو کس انداز سے کرنی چاہیے، کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو وہی بات کہ والدین کو خود با اخلاق ہونا چاہیے، پھر وہ یہ اخلاق اپنی اولاد میں بھی بآسانی منتقل کر سکیں گے۔ جب تک والدین با اخلاق نہیں ہوں گے تو بچے کو صرف بتا کر کہ تم بھی با اخلاق ہو جاؤ، وہ با اخلاق ہو نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ سنتا بھی ہے اور بچہ دیکھتا بھی ہے، لیکن جو بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو بچہ سن کے سیکھتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، بلکہ اس کے اوپر تو ہم حدیث پاک کے اثرات بھی دیکھیں، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں کہ جس سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ انسان کی آنکھ کا دیکھنا یہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے کان کے سنے کی بجائے۔ اور اسی پر حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک چیف انجینئر تھے، اس کا نام تھا منگلا، ایک غیر ملک کے تھے غالباً۔ تو جب بھی وہ کوئی ان کو کال کرتا تھا تو ان کی عادت ہوتی تھی ہیلو چیف انجینئر منگلا، یہ اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنا نام بھی بتاتے تھے اور اپنا تعارف کے ساتھ ڈیزگنیشن بھی بتاتے تھے۔ جب بھی کوئی کال کرتا تھا، جس طرح مسلمان ہم کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ یہ الفاظ بولا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کال آئی، وہ خود تو موجود نہیں تھا، اس کا بیٹا موجود تھا، اور وہ ہر وقت یہ اپنی باپ کے الفاظ سنا بھی کرتا تھا۔ تو اسے اتنے یاد ہو گئے کہ جب بچے نے کال اٹھائی تو یہی الفاظ بولے ہیلو چیف انجینئر منگلا۔ تو اس کا حالانکہ وہ نہ چیف انجینئر تھا نہ منگلا تھا، تو اس نے وہ الفاظ بولے جو سنے تھے، حالانکہ یہ باپ نے سکھائے نہیں تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو باپ سے بیٹا دیکھتا ہے، جو باپ سے بیٹی دیکھتی ہے، وہ سمجھ لیتی ہے اور اسے با اہمیت سمجھتی ہے۔ کیوں کہ یہ میرا باپ ہے، یہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پکی بات ہے کہ یہ اچھی چیز ہوگی، اور وہ ان سے متاثر بھی ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ان کی چھوٹی بات بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ جہاں پہ والدین کو یہ کہ وہ اچھے الفاظ بچوں سے بولیں، اچھے الفاظ کے ذریعے سے بچوں کو سکھائیں، تو وہاں پہ ایک بات یہ بھی بہتر ہے کہ اچھا کر کے دکھائیں۔ اچھا کرے گا تو پھر بہتر اعلیٰ۔ اخلاقی تربیت کے حوالے سے دوسرا پہلو وہ ہے بوسہ دینا، اسمائل پاس، بوسہ، یہ والے خوبصورت انداز ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پیار فرما رہے ہیں، اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار بچوں سے فرماتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام کو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں تو میرے بھی بچے ہیں لیکن میں تو اس انداز سے پیار نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ السلام نے بدلے میں ارشاد فرمایا، جو بندہ رحم کرتا نہیں ہے تو اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے انسان جب یہ چاہے کہ مجھ پہ رحم ہو تو زیادہ بہتر بات ہے کہ انسان کو بھی رحم کرنا چاہیے۔ اور اولاد کے لیے تو اخلاقی تربیت کے حصے میں بھی چاہیے کہ بچوں کو پیار کرے۔ پیار کا فائدہ نہ صرف یہ کہ اولاد سیکھے گی، بلکہ اس کا خود بھی زبردست طریقے کی تربیت کا ایک حصہ بنے گا۔ اس لیے انسان کو یہ انداز اپنانا چاہیے۔ تیسری چیز اخلاقی تربیت کے حوالے سے وہ ہے خوش طبعی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام ان کے پیچھے آئے اور ان کے آگے ہو گئے، اور حضرت حسین ادھر اور ادھر دوڑتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو کو یہ مکمل کھول لیا۔ حضرت حسین ادھر بھاگتے تو نبی علیہ السلام پیار سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پیار بھرا انداز تھا، جس سے کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے سے خوش طبعی بھی فرما رہے ہیں اور اپنا انداز بھی بچے کو دکھا رہے ہیں، اور اس سے بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ سیکھنے کے بہت کچھ فائدے ہوتے ہیں، بلکہ اس پر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سجدے کی حالت میں ہیں، حسنین کریمین میں سے ایک بچہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ آتا ہے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو بھی لمبا کر لیتے ہیں۔ اب اس پہ ہم میں سے کوئی سادہ بندہ ہوتا تو وہ اپنی بیوی کو بے عزت کرنے لگتا کہ تم دیکھ نہیں رہی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو بچے کو ایسے کیوں آزاد چھوڑ دیا ہے؟ تو یہ بھی ایک اخلاقی پہلو ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے بچہ سیکھتا ہے۔ خوش طبعی ایک ایسی خوبصورت چیز ہے، کیونکہ بچہ یہ نہیں جانتا کہ یہ رشتے میں میرا کون ہے اور وہ فلاں میرا رشتے میں کون ہے، وہ پیار جانتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ گھروں میں ایسا دیکھا گیا ہوگا کہ بچہ اپنے باپ سے اتنا لگاؤ نہیں رکھتا جتنا کہ ان کے رشتہ داروں سے رکھتا ہے۔ اس کی وجہ وہ پیار دیکھتا ہے، جہاں پہ پیار ہوگا وہاں پہ وہ بھی آ جائے گا۔ تو اس لیے بچے کو قریب کرنے، اخلاق سکھانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ خوش طبعی کی جائے۔ خوش طبعی زبردست انداز ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا اور پہلو بچوں کو ہدیہ دینا، یہ ہدیے کا بھی بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دو بندے آپس میں محبت کے پہلو کو بڑھانا چاہتے ہیں
تو خوبصورت فارمولہ یہ کہ تحادو تحابو، ہدیہ کا معاملہ اپناؤ، ہدیہ دو گے لوگے، اس سے محبت بڑھے گی۔ یہ ایک ایسا خوبصورت انداز ہوتا ہے، بلکہ حضرات صحابہ میں موسمی پھل سب سے پہلے جو آتا تھا نا، تو صحابہ اکرام بطور برکت نبی علیہ السلام کی مجلس میں لایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے مجلس میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا پھل کی ابتدا کھلانے سے وہاں سے کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد پھل میں برکت کی بھی دعا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابی رسول نبی علیہ السلام کو سیزن کا سب سے پہلا پھل ہدیہ فرماتے، اور وہ نبی علیہ السلام سب سے چھوٹا جو بچہ مجلس میں موجود ہوتا تھا اس سے شروع فرماتے تھے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ ہدیہ۔ ہدیہ کا بڑا خوبصورت انداز ہے، بلکہ نجاشی شاہ حبشہ ان کی طرف سے ایک انگوٹھی بطور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیتے ہیں اور گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی گھر میں تشریف لائے تو ارشاد فرمایا یہ انگوٹھی آج میں ایسے بچے کو دوں گا کہ جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب سارے گھر والے حیران کہ نبی علیہ السلام کے کون جگر کا ٹکڑا ہے، کون اتنا قریب ہے؟ نبی علیہ السلام ان کو دیں گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی علیہ السلام نے بلایا، اور ان کی جو بیٹی تھی امامہ ان کو بلوایا، پھر ان کو یہ انگوٹھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے صاحبزادیوں میں سے سب سے بڑی جو صاحبزادی حضرت زینب ہے، اور ان کی بیٹی صاحبزادی ہیں جن کا نام امامہ ہے رضی اللہ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ عنایت فرمائی۔ تو یہ خوبصورت ترتیب تھی۔ تو ہدیہ کیا چیز کہ بچوں کو۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ جب انسان بچوں کو ہدیہ دے گا تو ان میں اپنائیت کا احساس پیدا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا بچوں میں اپنائیت کا احساس بھی پیدا کرانا چاہیے، ان کو محسوس کرانا چاہیے کہ تمہارا آگے پیچھے کوئی ہے، تمہاری کوئی خیر خبر رکھنے والا ہے، تم سے محبت کرنے والا ہے، اور پھر محبت کا اظہار ہدیے کے ذریعے سے۔ آگے سر پہ ہاتھ رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک خوبصورت عادت مبارک تھی کہ جب کوئی بچہ دیکھتے تھے تو سر پہ ہاتھ بھی رکھتے تھے، اسمائل پاس بھی کرتے تھے، اور اگر بچہ دور ہوتا تھا تو دور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ عمل بتا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عادت کے طور پہ اصول بھی سمجھا رہی ہے۔ جتنا ہو سکے پیار کرو۔ کس انداز سے؟ قریب ہیں تو ہاتھ بھی رکھا جا سکتا ہے، اسمائل پاس بھی یعنی مسکراہٹ بھی کی جا سکتی ہے، تو جو ہو سکتا تھا وہ کیا۔ اب بچہ دور ہے، سر پہ ہاتھ تو دور کی وجہ سے نہیں جا سکتا، لیکن مسکراہٹ تو ہے نا، تو وہ مسکرایا ضرور کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا محبت کا اظہار بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بطور عمل ہے امت کے لیے، تو امت کو بھی چاہیے یہ معاملہ لے، فائدہ ہوگا، زندگی بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ جہاں پہ والدین کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کی تربیت کروں، تو تربیت میں جہاں پہ چاہت ہے نا کہ میں یوں کروں، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک طریقے کو بھی لے لیں، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ چھوٹے بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رخسار مبارک پہ ہاتھ لگایا پیار سے، اور حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں بچہ تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل فرمایا تو آج تک میں اپنے رخسار، اپنی گال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہاتھ کے رکھنے کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں۔ یہ ایک خوبصورت انداز ہے، یہ ایک فائدہ ہے۔ اچھا یہ جو ہے یہ بڑے ہو کے یہ بات بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چھوٹے بچے سے پیار کیا جاتا ہے نا، جب وہ بچہ بڑا بھی ہو جاتا ہے نا، تو اپنے بچپن میں جس نے اس سے پیار کیا ہوتا ہے، بڑے ہو کر بھی اسے یاد ہوتا ہے۔ ہم خود اپنا انداز یاد کر لیں تو جنہوں نے پیار کیا سچے دل سے تو آج بھی وہ یاد ہیں اور ان پہ پیار آتا ہے۔ یہ خوبصورت ترتیب ہوتی ہے۔ تو عمل تو ہے تھوڑی دیر کا، اور اس کا فائدہ اس بچے میں پیار کے طور پہ ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو بندہ لے۔ بچوں کی خبر گیری، خیر گیری یہ رکھنی چاہیے۔ جب بچہ گھروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ حسن و حسین کریمین رضی اللہ عنہما نہیں ہیں، تو حضرت انس رضی اللہ بلکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور حضرات کو ڈھونڈنے نکلے، اور ادھر ادھر ڈھونڈ کے ایک پتہ چلا کہ حضرت حسن و حسین ایک دوسرے کے قریب ہیں، پیار محبت سے دور نکلے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کو پایا تو ان کو قریب کیا، پیار کیا، کندھے پہ بٹھایا۔ سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ کہ کتنی بہتر سواری ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے حسنین کریمین سے
کہا کہ کتنی بہتر سواری ہے جس پہ تم سوار ہو. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان، جہاں پہ سواری اعلیٰ ہے نا تو سوار بھی تو دیکھو وہ بھی تو اعلیٰ ہے. تو کیا ہے یہ انداز ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، اب عہدے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ انداز تو جچتا نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک امت کے لیے معلم بھی تو ہیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے پیار کیا. تو یہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات کریمین سے محبت کا اظہار ہے، وہاں پہ ہمارے لیے عمل بھی ہے، وہاں پہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیسے نہیں کرنا چاہیے. یہ تمام تر فائدے ہیں. ادب سکھانا، بچوں کو ادب سکھانا چاہیے. جہاں پہ کر کے دکھانا چاہیے وہاں پہ بول کے سنانا بھی چاہیے. وہ کیونکہ آنکھ سے بھی کھلا ہے، کان سے بھی سنا ہے، آنکھ سے بھی سمجھے گا، کان سے بھی سمجھے گا. تو ادب بڑی زبردست چیز ہے. ادب جب بچوں میں آ جاتا ہے نا، بڑوں کا فرمان ہے کہ جس والدین نے اپنی اولاد کو ادب سکھا لیا نا تو گویا اس نے اپنے دشمنوں کو ذلیل کر دیا، کیونکہ ایک دشمن کمزور پہلو ڈھونڈتا ہے. اور جب بچے میں ادب ہوگا نا تو کوئی دوسرا اس پہ وار نہیں کر سکے گا اعتراض کے لحاظ سے. اور دوسری بات کہ دشمن بھی اس سے متاثر ہو جائے گا اور وہ بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ خوبصورت ترتیبیں ہوتی ہے جو زندگی میں لانا چاہیے. اور بطور ادب سچ کی عادت ڈالنی چاہیے. بچوں کو اس بات کا احساس کرانا چاہیے کہ بیٹا سچ بولا کرو. ان الصدق ینجی، کہ یہ جو سچ ہے نا یہ سچ نجات دیتا ہے، سچ زندگی بناتا ہے. اچھا مزے کی بات، سچ بولنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بات انسان کو یاد نہیں رکھنی پڑتی کہ میں نے کس جگہ کہاں کون سی بات کی تھی. کیوں؟ جب سچ ہے تو ہر وقت منہ سے وہی نکلے گا. اور بعض اوقات محفل میں اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے چند ایک بندے جھوٹ بول لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو اپنا کہا تو بھول جاتا ہے. پھر دوبارہ کئی عرصے کے بعد دوبارہ ان سے ملاقات ہوتی ہے نا تو جو سچ بات تھی وہ منہ سے نکل پڑی. اب یہ بات اس کی ذلت کی ہے، رسوائی کی ہے. اب اگلے کے ذہن میں آتا ہے دیکھو اس موقع پہ اس لمحے میں فلاں بندے کے متعلق اس نے تو یہ کہا تھا اور آج یہ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یا تو کل جھوٹ تھا یا تو آج جھوٹ ہے. تو سچ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے. تو جب کبھی سچ ہوگا نا تو انشاءاللہ، بلکہ میں آپ کو بتاؤں میڈیکلی یہ بات سچ ہو چکی ہے کہ جو بندہ جھوٹ کا عادی ہوتا ہے نا اس کے جسم سے بو آتی ہے، اس کے جسم میں بو پھوٹ پڑتی ہے. اور حدیث پاک میں بھی تو یہی ہے. آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کے بو کی وجہ سے فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے. اور جب بندہ پھر سراپا جھوٹ ہو جائے تو اس چیزوں سے بچنا چاہیے. تو جہاں پہ سچ اس کا فائدہ ہے، جھوٹ اس کا نقصان ہے، تو عقل مند کیا کہتا ہے کہ سچ کو لے لیا کرو، جھوٹ کو چھوڑ دیا کرو. یہ فوائد کے طور پر ہے. رازداری سکھانا، کہ جب بچے کو کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ مجلس میں کہتا پھرے، بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں. 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت فرمائی ہے. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ان سے بڑھ کے بہتر معلم نہیں دیکھا. 10 سال کی خدمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا. اور میں بچہ تھا، کبھی اونچ نیچ ہو جاتا تھا، کوئی کام ہوتا تھا، نبی علیہ السلام بھیجتے تھے باہر، بچوں میں کھیل کود میں لگ جاتا تھا. نبی علیہ السلام وہاں پیچھے انتظار میں ہوتے تھے. کافی دیر کے کام نہ ہونے کی بنیاد پہ جب باہر تشریف لاتے مجھے دیکھتے کہ میں تو کھیل رہا ہوں. کبھی غصہ نہیں فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مجھے کام بتایا، میں کر کے آیا، گھر گیا تو امی جان نے کہا کہ کہاں گئے تھے؟ تو میں نے کہا نبی علیہ السلام کے کام گیا تھا، چھوٹا سا عام سا کام تھا. تو امی جان نے کہا کہ بیٹا کون سا کام تھا؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امی جان یہ نبی کا راز ہے، میں آپ کو کیوں بتاؤں. تو جواب بھی دیا کہ امی جان نبی کے کام گیا تھا، بے فکر ہو جائیے. اور کون سا کام تھا؟ امی جان یہ تو نبی کا راز ہے. اور بات کیا تھی؟ عام چھوٹی سی، کچھ لینا تھا یا کچھ لینا تھا یا دینا تھا، چھوٹی سی بات. تو اس لیے بچے کے اندر رازداری کا معاملہ بھی ہونا چاہیے. میں خود اپنے مدرسے کے ایک دوست کو جانتا ہوں، اس میں رازداری کا بڑا پہلو بڑا مضبوط تھا. حتیٰ کہ ایک بندے کے ساتھ اس کی اونچ نیچ ہوئی، اب غصے میں، بالکل غصے اور ایک سخت پہلو ہو چکا ہے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. تو جہاں پہ بات ہوئی تو دوست نے کہا اسے سائڈ پہ لے جا کر اگر تم مجھے اجازت دو نا تو تمہارے خلاف میں محفل میں وہ بات کروں جو تم نے مجھے بتائی تھی، اگر کہتے ہو تو کرتا ہوں. غصے کا عالم ہے، لیکن وہ دوست کیا کہہ رہے کیونکہ تم نے مجھے بطور راز بتائی تھی. اور یہ بات مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے غصے کے اوپر، اعصاب کے اوپر میں ایک کنٹرول نہ رکھوں اور میں تمہاری بے عزتی کر دوں. ہاں جو حق کی بات ہے وہ صحیح ہے، لیکن چونکہ تم نے مجھے خود بتائی تھی اور بطور راز بتائی تھی، میرا غصہ ایک طرف، میرا راز ایک طرف. تو یہ بھی بطور ادب ہے، یہ اعصاب پہ کنٹرول ہونا چاہیے.
بعض اوقات انسان ہوتا ہے نا غصے میں اونچ نیچ ہو گیا، پھر اس کے بعد سب سے بڑی لڑائی اور غصے کا یہی نقصان ہوتا ہے، بعد میں معافی مانگنی پڑتی ہے، تو اس لیے وہ کام ہی نہ کرو کہ جو بعد میں معافی مانگنی پڑے. تو یہ خوبصورت ترتیب ہوتی ہے. بعض اوقات بعد میں بندے کو پچھتاوا ہوتا ہے، وہ جا کے سر جھکا کے یہی کہتا ہے بس یار میں غصے ٹھیک ہے. تو وہ بات انسان وہ بولے جو صحیح ہو. غصے میں بھی اظہار صحیح ہونا چاہیے. یہ بعض اوقات ابتدا میں تھوڑی سی پریکٹس ہوتی ہے، لیکن بعد میں بہتر انداز سے ٹھیک ہو جاتی ہے، انسان کا حصہ زندگی کا بن جاتا ہے. یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک حدیث پاک بتاؤں. نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے، میں کیا کروں؟ اب نبی علیہ السلام نے کیا علاج بتایا کہ اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں چاہیے کہ تم یتیموں کے سروں پہ ہاتھ بھی رکھو اور ان کے اوپر خرچ بھی کیا کرو. اب رحم دل تو ہے نہیں، سخت ہے، تو یہاں پہ یہ پہلو کیسے اپنائے گا؟ تو یہ چیز بطور پریکٹس ہے کہ جو چیز تم نہیں کر پا رہے اور وہ اچھی ہے اور کرنی چاہیے نا، تو تمہیں چاہیے آگے بڑھو اور کرو. امانت داری کا حصہ بھی سکھانا چاہیے کہ بچے کو کوئی چیز امانت دے دی گئی ہے اور جان بوجھ کے باپ بچے سے امانت رکھوائے، اسے دے دے کہ بیٹا یہ ہے، یہ رکھ لو، میں کل آؤں گا اور تم سے لوں گا، اور اس حصے میں دیکھتا رہے کہ بچے نے کیا کیا. پھر جہاں پہ کچھ کمی ہو وہ بتا دے، اور جہاں پہ وہ زبردست کام اس نے کیا ہو تو اس کو اپریشیٹ کرے، تعریف کرے. یہ امانت بڑی چیز ہے. نبی علیہ السلام، بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، ایک دیہاتی صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے کہا بیٹھ جاؤ، بات ہو رہی ہے. جب نبی علیہ السلام نے مکمل بات کر لی، ہاں وہ بات کرنے والے کون تھے؟ جی میں تھا. اٹھو سوال کرو. کیا؟ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، تم دیکھو کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگے نا، فانتظر الساعہ، پھر یوں سمجھ لو کہ قیامت آ گئی. اچھا پھر آگے دیہاتی صحابی بھی زبردست قسم کے تھے، انہوں نے کہا وما اذا ہوا، یا رسول اللہ یہ امانتوں کا ضائع ہونا کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تم دیکھو نااہل بندے اعلیٰ پوسٹوں پہ بیٹھ چکے ہیں تو سوچ لو کہ قیامت آ گئی ہے. قرب قیامت ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ایک بڑا علاقہ ہوگا. ایک بندہ اگر اپنی امانت رکھوانا بھی چاہے گا یا امانت دار ڈھونڈنا بھی چاہے گا تو وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یار یہ امانت دار، وہ بندے کہیں گے ہاں یار اس علاقے میں ہزاروں میں سینکڑوں میں وہ ایک بندہ ہوتا ہے جو امانت دار ہے، جو وہ اپنی امانت کا پاس رکھا کرتا ہے. اس لیے اگر آج بچوں میں امانت داری کا معاملہ چلایا جائے گا نا، کل اس کی زندگی آسان ہوگی، اسے پھر رسوائی کا معاملہ نہیں چلانا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے. ہم دیکھتے ہیں ہجرت کی آخری رات ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پہ لٹایا اور فرمایا مجھے بہت ساری امانتیں دی گئی ہیں، یہ واپس دے کر پھر اس کے بعد میرے پاس آ جانا. کیا خوبصورت انداز ہے. اچھا ایک طرف نبی علیہ السلام کے دشمن بھی ہیں، دوسری طرف امانت بھی انہی کو دی جا رہی ہے. کیا زبردست قسم کا اعتماد ہے. اور نبی علیہ السلام نے بھی امانتوں کے معاملے میں کیا فرمایا؟ جو دشمنوں نے دے رکھی تھی وہی عزت سے واپس کیا. تو اگر آج بچوں میں یہ والا معاملہ ہو گیا نا تو اللہ رب العزت کے یہاں کل قیامت کے دن میں وہ سرخرو ہوگا اور آج دنیا میں وہ رسوائی سے بچے گا. ایک صحابی رسول کے بارے میں قصہ آتا ہے، کیسر و کسریٰ کا جب تخت و تاج الٹا، زبردست قسم کا سونے کا جو تاج ہوتا تھا بادشاہوں کا، وہ ایک صحابی رسول کے ہاتھ میں لگا. اب وہ چونکہ جنگ تھی، مال غنیمت میں ان کو جمع کرانے کے لیے صحابی رسول نے اپنے مکمل منہ کو ڈھانک لیا، چھپا لیا اور مال غنیمت میں آ کے ان کو دے دیا. حتیٰ کہ یہ جو تاج تھا بڑا زبردست اور اعلیٰ تھا، اگر یہ اپنے پاس رکھ لیتا تو قیامت تک اس کی نسل پیسوں کے لحاظ سے کبھی غریب نہ ہوتی، لیکن اللہ کے لیے تھا تو انہوں نے اپنا منہ کو چھپایا اور آ کر دے دیا. اور جس کو آ کر دیا تو انہوں نے کہا آپ ہو کون؟ کہا جس کے لیے دے کر جا رہا ہوں نا وہ خوب جانتا ہے. تو یہ امانت کی پاسداری ہوتی ہے. صحیح بات ہے کہ جب کبھی صحیح معنوں میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے نا تو پھر وہ جانا جاتا ہے. محفل میں ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، چار بندے پوچھ رہے تھے یار یہ بیٹا کس کا ہے، یہ اولاد کس کی ہے؟ کیوں؟ دکھ رہا ہوتا ہے، دکھ رہا ہوتا ہے، اثر دکھتا ہے. ہم چھوٹی سی مثال یہ دیکھیں کہ جس علاقے میں ہم جا رہے ہو نا موسم کے لحاظ سے، اگر وہ گرم ہو نا تو گاڑی قریب ہونے سے پہلے ہی وہ آب و ہوا بتا دیتی کہ اب گرم علاقے میں آنے لگے، اثر اپنا دکھا دیتا ہے. اور اسی طرح ٹھنڈا علاقہ بھی. تو اسی طرح تربیت بھی، مجبور ہو جاتا ہے بچہ یار یہ کس کی اولاد ہے، کیا سیکھا ہوا ہے، کیا انداز سے سیکھا ہوا ہے. ایک خوبصورت ترتیب یہ بھی ہوتی ہے، یہ سکھایا جائے کہ بیٹا اپنے سینے میں کسی کے بارے میں برائی نہ رکھنا، سینہ کینے سے پاک رکھنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر خوبصورت اعلیٰ تربیتوں میں سے ہے. حضرت انس کو فرمایا تھا او میرے بیٹے کیا میں تمہیں اپنی خوبصورت
اعلیٰ عمدہ بہترین سنت نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا چاہے صبح ہو یا شام ہو، کبھی بھی اپنے سینے میں کسی کے بارے میں کینہ نہ پالنا۔ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اسے اخلاق رذیلہ کہتے ہیں۔ اور یہ چیزیں جسم سے ہٹانے کا میں آپ کو ایک خوبصورت فارمولہ بھی بتا دیتا ہوں۔ کسی کے بارے میں سینے میں بغض ہے، حسد ہے، تو اس کو ہٹانے کے کیا خوبصورت طریقہ ہے کہ انسان اس کی اچھائیوں کو سوچے۔ دوسرا، محفل سے ہٹ کے تنہائی میں جب اپنے لیے اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں نا، تو اس کے لیے بھی مانگے اور دعا مانگے کہ یا اللہ اسے سمجھ عطا کر، اور یا اللہ میرے دل پہ اس کے لیے جو بوجھ ہے نا وہ ختم فرما، اور جو میرے دل میں اس کے لیے ہے وہ بھی ختم فرما۔ تو ایک خوبصورت ترتیب ہوتی ہے، اور اس سے حسد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت ترتیب ہے۔ خوش اخلاقی بہت بڑی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ جب انسان کوئی بول رہا ہے یا سن رہا ہے، اسمائل پاس ہونی چاہیے، اگلے کو محسوس کراؤ کہ ہاں یار میں آپ کی بات سن رہا ہوں، یہ اسمائل پاس ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنتوں میں سے ایک ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ یہ افضل عملوں میں سے ہے کہ خوش اخلاقی سے اگلے سے ملے، خندہ پیشانی سے ملے، مسکرا کے ملے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ ایک افضل عمل کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کے دل کو خوش کر دینا یہ افضل ترین عمل ہے۔ یا رسول اللہ افضل عمل کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا۔ دوبارہ صحابی نے پوچھا، 3 مرتبہ سوال، 3 مرتبہ جواب، اور جواب یہی کہ مومن کے دل کو خوش کر دینا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پہ ان کو ولایت میں اعلیٰ درجہ دے رکھا تھا نا، تو دوسری طرف اللہ رب العزت نے ان کو مال بھی زبردست طریقے کا عطا کر رکھا تھا۔ تو ایک مزدور ان کی ہی فیکٹری کا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے حضرت اللہ رب العزت نے آپ کو ولایت سے بھی نوازا ہے، مال سے بھی نوازا ہے، آپ سے عرض یہ ہے میرے اوپر 700 دینار قرض ہے، اللہ کے لیے اگر آپ میری مدد کر دیں تو میری کافی کمر کا بوجھ وہ ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا باہر اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہے نا، میں پرچی پہ لکھ کر دے رہا ہوں تو اس سے جا کر لے لینا۔ اس نے کتنے کہے؟ 700 درہم۔ تو یہ پرچی لے کر باہر گیا تو اکاؤنٹنٹ کو اس نے کہا کہ مجھے 700 درہم دے دو۔ اس نے کہا 700 درہم یا 7000 درہم؟ تو اس نے کہا کہ جی مجھے 700 درہم چاہیے۔ تو کہا اس پرچی پہ تو 7000 لکھا ہوا ہے، تو ذرا ٹھہرو، میں عبداللہ بن مبارک کے پاس دوبارہ جاتا ہوں اور ان سے پوچھ کر آتا ہوں کہ حضرت جس بندے کو آپ نے بھیجا ہے وہ مطالبہ 700 درہم کا کر رہا ہے اور پرچی پہ آپ نے 7000 لکھا ہے، کہیں آپ کو بھول تو نہیں ہو گئی؟ اب یہ حضرت دوبارہ اندر جاتا ہے اور عبداللہ بن مبارک سے پوچھتا ہے حضرت یہ جو آپ نے پرچی پہ لکھا ہے یہ تو 7000 لکھا ہے، بندہ تو مانگنے والا 700 مانگ رہا ہے۔ تو اس پہ پرچی نے حضرت عبداللہ بن مبارک نے یوں لی اور پرچی لے کر پھاڑ کے دوبارہ نہیں لکھی اور اس کے اوپر لکھا 14000، 7000 کی بجائے اب 14000 درہم اس کو دے دو۔ ایسے دی تو بندہ حیران، اکاؤنٹنٹ چلو اسے تو دوبارہ دے دی، وہ تو چلا گیا حیران ہو کے اور خوشی کا اظہار کر کے چلا گیا۔ اب یہ اکاؤنٹنٹ دوبارہ ان کے پاس آتا ہے، حضرت یہ بات سمجھ نہیں آئی، وہ بندہ 700 درہم کہہ رہا تھا تو آپ نے پرچی پہ 7000 لکھا، اب میں آپ سے 7000 پرچی کا لکھنے اور پوچھنے کا آیا تو آپ نے اسے کاٹ کے پھاڑ کے دوبارہ نئی پرچی جس پہ 14000 لکھ لے، اس کی کیا وجہ؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان مجھ تک پہنچا ہے کہ جو مومن کے دل کو خوش کرے گا یہ افضل ترین عمل ہے، اللہ جنت عطا کریں گے، اور تم نے میرا یہ کام خراب کر دیا تھا، جب میں نے لکھ کے دے دیا تو ویسے دے دیتے، تو تم نے اسے بتا دیا تو اسے وہ والی تو خوشی نہ ملتی، دوبارہ اسے میں خوشی پہنچانے کے لیے میں نے 7000 کی بجائے 14000 کر دی۔ نہیں تھا مال کو ان کی پرواہ کہ مال جاتا ہے چلا جائے۔ اب بکر صدیق کی زندگی کو دیکھتے ہیں، مال آتا ہے چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر دنیا میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس نے احسان کیے واپس میں نے احسان کا بدلہ کیا ہے، تو نے اتنا مال لگایا کس احسان کا بدلہ اتاروں، کل اللہ ہی دے گا۔ تو یہ خوبصورت انداز ہوتی ہے آج کے اس دنیا کے مال کے ذریعے سے کل قیامت کے مال کو بنانا، جنت خریدنا، جنت بنانا۔ وہ کس طریقے سے ہوگا؟ جب سینے میں بخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ارشاد فرماتے ہیں نا کہ کسی پر حسد جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو 2 پہ۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اتنی فراغت عطا کر رکھی ہے کہ دن رات وہ قرآن پاک کی تلاوت ہی تلاوت کر رہا ہے، حتیٰ کہ اسے دعا مانگنے جتنا بھی ٹائم نہیں ملتا تلاوت کی وجہ سے۔ اور دوسرا بندہ جس کے اوپر اگر حسد جائز ہوتا تو کیا جاتا، ایک ایسا سخی جسے اللہ نے اتنا مال عطا کر رکھا ہے فَصَلَّتَهُ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ، وہ مسلط ہو جاتا ہے اپنے مال کے اوپر کہ میں اسے کس طرح اللہ کے نام پہ خرچ کرتا جاؤں اور ختم کر ڈالوں۔ یہ 2 انداز ہیں، اس کے ذریعے سے انسان جنت بھی خرید سکتا ہے، زندگی بھی اعلیٰ بنا سکتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے رات میں بھی روشنی جیسی ہیں، وہ چاہے بچوں کے حوالے سے ہو، چاہے عہدیداری کے لحاظ سے ہو، چاہے مال کے لحاظ سے ہو۔ جب کبھی بھی انسان اسے ذرا آزمائشی انداز سے دیکھ لے، اس کی زندگی بنے گی۔ یہ ہے اخلاقی تربیت کے چند ایک پہلو کہ بچے کو بااخلاق بنانے کے لیے یہ چند ایک باتیں ہیں جو اگر انسان یہ اپنی زندگی میں اتار لے گا نا، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، وگرنہ دنیا بھی خراب، آخرت تو پھر خراب ہی خراب۔ آگے ہے تعلیمی حیثیت، تعلیمی تربیت، بچوں کو تعلیم کی بھی تربیت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اور لوگوں مجھے دنیا میں تعلیم سکھانے کے لیے ہی تو بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ارشاد فرمایا کن عالما، تمہیں چاہیے کہ تم عالم بنو، یا رسول اللہ اگر کوئی عالم نہیں بن سکتے تو پھر فرمایا متعلم، متعلمہ، تو پھر طالب علم بنو، یا رسول اللہ اگر یہ معاملہ بھی نہیں ہے تو پھر تو فرمایا کوشش کرو کہ پھر ان کے قریب بیٹھو، یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کریں؟ فرمایا چوتھا کام یہ کہ پھر ان سے کم از کم تم محبت رکھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ان چاروں میں سے تم نہیں رہ سکتے نا تو پانچواں کام کبھی نہ کرنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا ان علم والوں سے کبھی بغض نہ رکھنا، تمہارے پاس تو ہے نہیں، اگلے سے لیتے نہیں ہو تو گمراہی تو پکی ہے۔ یا تو بندہ سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، اگر کچھ ہو تو سکھاؤ، اور اگر نہیں تو سیکھو، اور اگر نہیں تو پھر ایسے ہی مجلس کو اچھا تو کہو نا، اور اگر یہی بھی نہیں کہو گے تو پھر گمراہی پکی ہے۔ یہ کام تمہیں خود نتیجہ دے دے گا کہ گمراہی ہے، اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پہ حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اور لوگوں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، آسانیاں پھیلاؤ، تنگیاں نہ پھیلاؤ، اور بشارتیں خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ یہ خوبصورت ترتیب ہے، اگر یہی بچوں کے اندر ہم ڈال دیں گے کیا خوبصورت ترتیب بن جائے گی۔ حصول علم کے لیے کہتے ہیں بہتر وقت یہ ہے کہ بچے کے بچپن کا زمانہ، بچپن کا نہیں بچپن کا، وہ ایک خوبصورت وقت ہوتا ہے کہ اس عمر میں بچے کی تعلیمی حیثیت کو اجاگر کیا جائے۔ اس وقت بچے جو سنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ پتھر پہ لکیر جیسی ہے، ان کو سننا، سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہے۔ یہ ان کی خوبصورت عمر ہوتی ہے، اس لیے حفظ کرانا ہو، متعلم بنانا ہو، طالب علم بنانا ہو تو ان کے لیے ان کی بہتر اور زبردست عمر وہ بچپن ہے۔ ابھی سے عادی انسان بچے کو کر لے، بچے کو عادی کر لے گا، زبردست طریقے سے معاملہ چل جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، ان کی اگر علمی زندگی کو دیکھا جائے تو 10 سال کی عمر میں یہ علم میں آ گئے تھے۔ 10 سال کی عمر میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنا انہوں نے شروع کر دی تھی۔ 10 سال کی عمر۔ ابھی ہمارا بچہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی کھیل کود کر رہا ہے، ابھی تو بامشکل وہ اسکول آنا اور جانا بامشکل اس نے سیکھا ہوتا ہے، اور اس عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے تک آ گئے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیے گا، بچے کو صحیح تعلیم دینے کے لیے والدین کو چاہیے کہ استاد کے صحیح ہونے کا انتخاب کرے۔ اگر استاد صحیح ہے نا تو بچہ اگر بگڑا ہوا ہے تو بن جائے گا۔ حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایک استاد اچھا ہے، سامنے بائبل پڑھی ہے نا تو اس کے ذریعے سے بچے کو وہ مسلمان کر لے گا، اور اگر استاد بگڑا ہوا ہے، سامنے قرآن بھی پڑھا ہے نا، استاد کافر ہے تو شاگرد کو کافر بنا دے گا۔ تو ذریعہ تعلیم نہیں، جو دے رہے افراد ان کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر افراد صحیح ہونا تو آسانی سے ان کی تربیت ہو سکتی ہے، وگرنہ قرآن ہو اس کے ذریعے سے بھی گمراہی پھیلائی جا سکتی ہے۔ خود قرآن پاک پہلا پارہ سورۃ البقرہ، اس میں اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی، یضل بہ کثیرا، یہی قرآن ہے، اسی کے ذریعے سے کئی لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ نہ انکار کر کے، نہ مان کے، ویہدی بہ کثیرا، اور اس کے ذریعے سے کئی بندے ایسے ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں۔ دل کا برتن طالب علمی کے زمانے میں اگر وہ کھول لیا جائے، احساس دلا دیا جائے، استاد اعلیٰ ہو تو بچہ زبردست قسم کا بن سکتا ہے۔ اس کی مثال، اگر استاد امام ابو حنیفہ جیسا ہونا تو پھر شاگرد امام محمد جیسے پیدا ہوتے ہیں، جن کے صرف چلنے پر، جن کے صرف بولنے پر ایک بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، کافر مسلمان۔ کسی نے آ کر پوچھا کہ یہ کیا انداز ہے تو کہ تم مسلمان کیوں ہوئے ہو، کیا وجہ ہے؟ ہمیں تو کوئی خاص وجہ نہیں دکھی۔ اس نے کہا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو میں نے دیکھا ہے، پرکھا ہے، جانا ہے، تو میں اس وجہ سے مسلمان ہو گیا ہوں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ کر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد ہیں، اور کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ جب اس امت کا چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑے محمد کیسے ہوں گے۔ تو یہ ایک تربیت کا انداز ہوتا ہے۔
جب کبھی بھی شاگرد زبردست بنانے کے لیے استاد کے زبردست ہونے کو تلاش کرو، وہ بن گیا یہ بن جائے گا، کیونکہ وہ منتقل کرتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو لینا چاہیے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ استاد کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ اس پر میں آپ کو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ افراد کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، سینے کا صاف ہونا ضروری ہے، ظاہری شکل کو انسان نہ جائے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر ایک ایسا ہے کہ ظاہری شکل و صورت اس کی کوئی سنت کے مطابق نہیں ہے لیکن وہ علماء سے محبت کرتا ہے، اور دوسرا ایسا ہے سر پہ پگڑی بھی ہے، منہ پہ داڑھی بھی ہے، ظاہری حلیہ سارا کا سارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہے، اگر بچی دینے بطور رشتہ دینے کی باری آئے نا تو ایسا بندہ ظاہری حلیہ اس کا سنت کے خلاف ہے لیکن دل میں علماء سے محبت رکھتے، ایسی جگہ پہ اپنی بچی کا رشتہ دے دینا ایز کمپیئر ٹو وہ کہ جس کے سر پہ پگڑی بھی ہے اور منہ پہ داڑھی بھی ہے۔ حضرت ایسا کیوں کہا کہ جب سینہ صاف ہے نا علماء کے لیے تو عنقریب ظاہری نقشہ بھی اللہ رب العزت سنت کے مطابق بنا دیں گے، لیکن اگر کسی کا ظاہری حلیہ تو بنا ہوا ہے اور اندر بگڑا ہوا ہے عنقریب یہ ظاہری حلیہ بھی خراب کر ڈالے۔ یہ خوبصورت ترتیب ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ استاد کا صحیح ہونا تلاش کرے۔ اور آج افسوس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب تعلیم میں دنیاوی تعلیم کی بات آئے تو دیکھا جاتا ہے کہ ادارہ کون سا زبردست ہے، کون سا کالج زبردست ہے، وہاں پہ کون سے ٹیچر ہے، کس انداز سے پڑھاتے ہیں، اور ٹیوٹر بھی اعلیٰ۔ اور جب قرآن کی باری آئی تو جو پاس بیٹھا ہوا بندہ ہے کسی کو بھی لے کر یار کو تھوڑا قرآن پڑھا دیں گے، کیا انداز ہے۔ تو جو ہماری زندگی اور آخرت بنائے گا تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صبح اسکول نہ جائے تو مار، اور شام کو کچھ چھوٹی سی بات ہو تو چلو خیر ہے آج بچہ تو بیمار ہے تو چلو ریسٹ ہے کر، سارا آرام شام کے وقت یاد آتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے چونکہ ثانوی حیثیت دی ہوئی ہے، دوسرے نمبر پہ قرآن حدیث کو حیثیت دی ہوئی ہے، تو اس لیے تعلیم بھی ہمارے مساجد میں عام طور پہ سیکنڈ ٹائم ہوتی ہیں، اور جن کو اول ترجیح دی ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہ کالج اسکول بھی پہلے لگتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے، آپ یہ چیز محسوس کریں گے مدرسے کے طلباء جب بھی کتاب اٹھائیں گے نا تو یوں کتاب ہاتھ میں لے کر سینے کے ساتھ چمٹا کے چلیں گے، اور اسکول کالج کا بچہ جب بھی کتاب لے کر جاتا ہے نا بیگ میں ڈالتے اور بیگ پیچھے ہوتا ہے بیگ پہ، تو چونکہ جو تعلیم پیچھے رہ جانی ہے نا تو اسے پیچھے رکھا جاتا ہے، اور جو تعلیم آگے رہنی ہے اسے سینے سے لگایا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعلیمی انسان دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرے، الحمدللہ میں خود ماسٹر ہولڈر بیٹھا ہوں، اس میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بات کام کی نہیں بات نظریے کی کر رہا ہوں۔ وہ علم جس کے ذریعے سے کافر ہم پہ غالب آ جاتے ہیں اس علم کو مسلمانوں کو سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے۔ بات سیکھنے کی نہیں ہو رہی، سیکھنے کے طریقے سے ہو رہی ہے۔ جیسے کہ کوئی ایجوکیشن کیا معاملہ، ٹھیک ہے تعلیم وہ ضروری ہے، بچہ اور بچی اکٹھے بٹھا کر بے پردگی کے ماحول میں یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر بات طریقے کی ہے علم کی ہے تو بچیوں کا علیحدہ نہیں ہو سکتا، بچوں کا علیحدہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے جہاں پہ کام کا اچھا ہونا ضروری ہے وہاں پہ طریقے کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، کیا یہ بات ممکن ہے ایک بندہ کسی دوسرے کے پیسے چوری کر کے صدقہ کر دے؟ اب صدقے کے اچھے ہونے کو دیکھیں گے یا کسی کی چوری کو دیکھیں گے؟ یہاں پہ جب علماء کی طرف سے ایک اٹھتا ہے نا وہ تعلیم پہ نہیں اٹھتا، طریقہ تعلیم پہ اٹھتا ہے، یاد رکھیے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں بی اے کا پرچہ دینے فیصل آباد مدرسے سے یہاں پہ آیا تو پرچے میں ابھی تھوڑا سا دیر تھا تو میں باہر بیٹھ گیا، تو چند ایک طلبہ جو کالج کے تھے وہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ایسے ہی ان سے حال حوال دیا گپ شپ لگائی، تو باتوں میں ایک بات نکلی کہ روزانہ یہاں پہ پولیس آتی ہے۔ میں نے کہا کیوں پولیس کیوں آتی ہے؟ کہا سارے بچے تو گھر سے آتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، لیکن روزانہ کسی نہ کسی کی لڑائی ہوتی ہے، روزانہ کسی نہ کسی کا سر ضرور پھٹتا ہے، یا کم از کم چھوٹی موٹی لڑائی تو ضرور ہوتی ہے۔ پھر اساتذہ آتے ہیں اور ان کو آ کے سمجھاتے ہیں۔ میں ہر کالج کی ایسی بات نہیں کر رہا، میں کالج کے بچے سے سنی ہوئی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان کا مشہور ہے تو نام لینا مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے یہ مجھے بات کہی ہے، اب حقیقت اللہ جانے، لیکن انہوں نے یہ بات کم از کم کہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ مدارس کے اندر پتہ نہیں کبھی لڑائی ہم نے سنی اور دیکھی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، بات یہ ہوتی ہے تربیت کی، تو جہاں پہ تربیت ہوگی زبردست طریقے سے معاملہ بنے گا، وگرنہ تربیت نہیں ہوگی بالکل معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اچھے ماحول میں رہنا ضروری ہے، اچھے ماحول میں رہنا ضروری ہے۔ ایک فیملی جسے میں جانتا ہوں امریکہ سے صرف اس وجہ سے وہ پاکستان شفٹ ہوئی ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت خراب ہو رہی ہے، نہیں ہے ماحول کہ ہم اسے صحیح طریقے سے تربیت کر سکیں۔ اور ایک دو جگہ تو یہ سننے کو آیا کہ پاکستان سے خوشی سے وہ امریکہ میں فٹ ہوئے، سیٹل ہوئے، بچے پیدا ہوئے، باپ نے بطور تربیت، کیونکہ باپ تو اب پاکستانی ماحول کا عادی ہے کہ جتنے بھی بال کو لا دیں کوئی مسئلہ نہیں، تو اس نے ایک دو تھپڑ رسید کیے تو گھنٹے بعد دیکھا گھر میں پولیس آئی ہوئی ہے اور اس باپ کو لے کر پکڑ کے لے گئی۔
تو بھائی کس جرم میں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے کیا ہے؟ کہا تمہارے ہی گھر سے کال آئی ہے کہ ہمارا باپ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اس لیے تم یہاں سے نکلو۔ تو بیٹا جس تربیت میں رہے گا وہی انداز دیکھے گا۔ بیٹے نے دیکھا کہ میں کمزور ہوں، میرا باپ اعلیٰ ہے تو مجھے کھلا رہا ہے، تو تب تک میں محتاط ہوں۔ اب میں جوان ہو چکا ہوں، اب ہڈی میں زور آ چکا ہے، اب میں آنکھ دکھا سکتا ہوں، وہ کمزور ہو چکا ہے، میں طاقتور ہو چکا ہوں، اب آنکھ دکھا سکتا ہوں۔ تو پہلے تو باپ نے صحیح طریقے سے معاملے کو لے دے کیا اور معاملہ ختم کیا، اور کچھ عرصے کے بعد پیار محبت سے بات کی، اپنی بیوی سمیت بچوں کو کہا کہ پاکستان تھوڑا سا گھومنے جاتے ہیں۔ پاکستان سے وہ وہاں سے یہاں پہ آئے، واپس آئے، تو یہاں پہ آ کے طبیعت سے زبردست طریقے سے کوٹا ان کو، مارا ٹکا کے، اور کہا کہ اب پولیس بلاؤ، اب ذرا بلاؤ، اور دوبارہ وہ پاکستان میں سیٹل ہو گئے۔ بھائی جو ماحول ہوگا وہ اثر رکھے گا۔ وہاں پہ عیاشی تو ہو سکتی ہے، وہاں پہ چند ایک عرصہ جوانی میں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پہ جو بندہ جتنا عمر میں اعلیٰ ہوتا جاتا ہے نا، تو اسے اتنا بزرگ سمجھا جاتا ہے، اتنا لحاظ میں رکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ نوجوان ایک لائن میں کھڑے ہیں، بزرگ کو دیکھا حضرت آپ آگے ہو جائیے، خیر میں پیچھے، ہر کسی میں ہر جگہ پہ معاملے پہ ادب رکھا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پہ جب ایک بندہ بڑی عمر کو پہنچتا جاتا ہے، عمر بڑی ہوتی جاتی ہے نا، ڈپریشن کا مریض بنتا جاتا ہے۔ کیوں؟ اب کوئی قدر نہیں کرے گا۔ جو تھا زور آور تھا، جو تھا اپنے زور پہ کرتا تھا، اب زور ختم ہو چکا ہے، اب کوئی سنے گا نہیں۔ جوانی میں کسی نے عزت نہیں کی، اور جوانی میں کسی نے اتنی تمیز سے سکھائی نہیں کہ کسی کے ساتھ وہ بنا لے، تو اب جو تھا وہ زور پہ تھا، اب زور ختم ہو گیا، کوئی سنے گا نہیں۔ ہم نے اپنی اولاد کو بھیج دیا تھا کہ ہمیں بڑا کر کے دے دو، اب اولاد ہمیں دے گی اولڈ ہاؤس میں کہ ان کو مار کے دے دو، یہ ایک انداز ہوگا۔ تو جیسا بیج ہوگا ویسا ہی نتیجہ ہوگا۔ اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر ہم خیال میں رکھیں نا، کتنے بڑے نتیجے لاتی ہے۔ ہمارے خود کے مدرسے میں امریکہ کے، انگلینڈ کے، فلپائن کے ساتھی بیٹھے تھے، تو ان کے ساتھ بات ہوئی، تو بھئی پاکستان ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، وہ شروع ہو گئے باتوں پہ باتیں۔ میں نے کہا یار سب کچھ ہے، میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ آتی جاتی ہے، مانتا ہوں بجلی کی لوڈ شیڈنگ آتی جاتی ہے، ٹھیک ہے سڑکوں کا حال بحال ہے، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، جس ملکوں کی تم تعریف کر رہے ہو وہاں سے یہاں تم کیوں آئے ہو؟ وہاں پہ سب کچھ آلے تو یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ ایک یہ لاجک سوال تھا، چپ۔ میں نے کہا ہے مانو نا کچھ یہاں پہ ایسا ہے جو وہاں پہ نہیں ہے، مانو۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ دینی تعلیم۔ آج ہمارا پاکستان کا ڈاکٹر اپنے آپ کو اس چیز میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں جو ڈاکٹر ہے یہ باہر سے پڑھا ہوا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی باہر سے پڑھا ہوا ہو تو اپنے باہر وہ زبردست قسم کی پلیٹ بھی لگا لیتا ہے کہ یہ فلاں جگہ سے فلاں تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا باہر خود پاکستان کے علماء کی قدر ہے۔ جب باہر کئی مسئلہ ہو نا مغربی ممالک میں، وہ علماء بر صغیر خصوصاً علماء پاکستان کی طرف رجوع کرتے ہیں، حضرت آپ ہمیں علمی مسئلہ سمجھائیے۔ سعودیہ سے آیا ہوا شخص میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، ہمارے عالم بننے کا 5واں سال ہے۔ میں نے کہا من این انت یا اخی الکریم، کہاں سے ہو؟ کہاں سے آئے؟ من سعودیہ، سعودی عرب سے آیا۔ میں مسکرایا اور گردن نیچے اور اپنی کتاب کی طرف یوں کیا متوجہ، لما تضحک یا اخی الکریم، ہنسے کیوں ہو؟ میں نے اسے کہا، میں نے کہا ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ علم وہیں سے آیا تھا، عرب سے چلا تھا عجم میں آ کے الحمدللہ، تو کیا مجبوری تھی کہ تم نے عرب کو چھوڑا ہے اور یہاں پہ آئے ہو؟ عربی نبی، عربی زبان، قرآن عربی سیکھنے کس کے پاس آئے ہوئے ہو؟ اجمیوں کے پاس۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ تو اس لیے تعلیم کے حوالے سے اگر ہم مدارس کی ترتیب کو دیکھیں نا، بڑی خوبصورت ہے بھائی، بڑی اعلیٰ ہے، زبردست ہے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، پریشان ہیں۔ بھائی کیوں پریشان ہو؟ اس وجہ سے میں پریشان ہوں کہ میں نے انجینئرنگ کرنی ہے اور پیسے نہیں ہیں۔ تو میں نے الگ انداز سے ان سے سوال کیا، میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیے کہ 4 سال انجینئرنگ 4 سالوں کی، جی 4 سالوں کی۔ میں نے کہا اس 4 سالوں کی کتابوں کا اگر آپ خرچہ لگاؤ تو کتنا بنے گا؟ کہا 10-12 ہزار زیادہ سے زیادہ، اگر گائیڈ ملا لو تو یار 20 ہزار لگ جائے گا۔ تو میں نے کہا کیا تمہیں 4 سالوں کے لیے 20 ہزار نہیں ہے آپ کے پاس؟ کہا نہیں وہ بات نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا انجینئرنگ میں کتنا خرچہ؟ کہا 10 سے 12 لاکھ روپے تو کم از کم ہوگا، کم از کم ہوگا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا یہ اسکولوں کی فیس ہے، کالجز کی فیس ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ تعلیم اتنی اعلیٰ نہیں ہے جتنی قرآن اعلیٰ ہے، اور اعلیٰ قرآن کی تعلیم تو الحمدللہ مدارس میں مفت پڑھائی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو جس میدان کا ماہر ہوتا ہے یا جو جس میدان کو لیتا ہے نا، تو اس کے اثرات انسان پہ پڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو چیز جتنی اہم ہے نا، اسے اتنا عام ہو جانا چاہیے۔ جیسے کہ سورج کی روشنی کتنی اہم ہے، نہ ہو تو تکلیف ہو، میڈیکلی اعلیٰ طریقے سے ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے۔ اب اگر نہیں ہوگا تو تکلیف ہوگی، تو اس وجہ سے یہ بہت اہم تھی، تو قدرت نے اسے عام کر دیا ہے۔ پانی، آکسیجن اہم تھا،
اللہ رب العزت نے اس وجہ سے اسے عام کر دیا ہے. اسی وجہ سے آگے ہم دیکھیں تو تعلیمی لحاظ سے معاملہ دیکھیں تو تعلیم بھی اہم ہے, اسے عام ہو جانا چاہیے. اہم کو اہم نہ کرو, تکلیف ہوگی. ڈاکٹری, وکالت, انجینئرنگ, یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے, اہم ہے, اس لیے اسے عام کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ والا معاملہ مدارس میں ہے. قرآن کی تعلیم اہم ہے, علماء کرام نے اس تعلیم کو عام کر دی ہے, ہر کسی کے لیے عام ہے. نہیں ہے کوئی لاکھوں کی فیس, نہیں ہے کچھ, الٹا اگر بیمار بھی ہو تو اگلا پیسے دیتا ہے اپنا علاج کرو. تو یہ مزاج خداوندی کہاں پہ ہے, علماء کرام میں ملے گی. تو جہاں پہ یہ بات ہے کہ دنیاوی تعلیم اچھی ہے, بچوں کو دینی چاہیے اور ان کو شعور میں آنا چاہیے, تو وہاں پہ مدرسے کی تعلیم بھی ہے, دونوں کو لے کر چلنا چاہیے. اور یہ خوبصورت انداز ہے تربیت کے لیے, تعلیم اسلام ہو, اور کچھ بننے کے لیے, دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے تعلیم دنیا ہو. دونوں طریقے سے معاملہ چلائے گا, دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. عربی زبان سے بچوں کو لگاؤ ہونا چاہیے, احساس دلانا چاہیے کہ عربی کی زبان کی کیا حیثیت ہے. سب سے بڑی بات قرآن عربی میں, سب سے بڑی بات قبر کی زبان عربی, سب سے بڑی بات کل قیامت کا میدان, جنت میں جاؤ گے تو عربی, جہنم میں اگر کوئی کفار ہوں گے تو وہ بھی عربی. ایک شان ہے زبان کی, اس وجہ سے اس زبان کو لینا چاہیے, اس کی ایک شان ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نسبت رکھتی ہے. تو اس وجہ سے علم کے معاملے کو انسان کو سستی میں نہیں آنا چاہیے, بچوں کو تعلیم سکھانی چاہیے. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں. علم حاصل کرنے کے زمانے میں ابھی علم صحیح سیکھا نہیں ہے, لیکن علم سے لگاؤ بچے کا دیکھیے. ایک بندہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضرت مجھے ایک مسئلہ تو بتائیے. جی, میرا کاروبار ہے اور میں نے ایک بندے کو بلبل بیچی ہے, اور میں نے اسے یہ کہا ہے کہ یہ 24 گھنٹے بولا کرتی ہے, اور میں نے اس پہ قسم بھی اٹھا لی, اور قسم اٹھا کے یہ بات تو کر دی ہے, تو اب آپ مجھے مسئلہ بتائیے. اور پھر مجھے بعد میں یاد آیا یار 24 گھنٹے تو نہیں بولتی, صحیح ہے, تو اب 24 گھنٹے نہیں بولتی, اور میں نے قسم اٹھا کے یہ بات بھی اسے کہہ دی ہے, بلبل بھی بیچ دی ہے, تو اب آپ مجھے بتائیے کیا میری قسم ٹوٹی ہے؟ اگر قسم ٹوٹی ہے تو پھر مجھے کفارہ چلان ادا کرنا پڑے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں تمہاری قسم ٹوٹ چکی ہے, چونکہ بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے وہ بولتی نہیں ہے, اور تم نے کہا 24 گھنٹے بولتی ہے, تو تمہاری بات ایسی بات پہ تھی کہ جو حقیقت میں صحیح نہیں تھی, تو اس لیے تم ہانس ہوئے ہو. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اب یہ بچپن کا انداز ہے, کیا خوبصورت, وہ مائیں ایسی کہ جنہوں نے تربیت کی ہے بچوں کو علمی لحاظ سے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت میرا ایک سوال ہے. جی, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ ہانس نہیں ہوا. ہانس کا مطلب ہے کہ اس کی قسم نہیں ٹوٹی. بھائی بچے آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ قسم نہیں ٹوٹی؟ میں استاد ہوں, آپ شاگرد ہو, اور بات بھی واضح ہے, اس نے جو کہا ہے وہ سچ نہیں ہے, اور وہ کوئی کہے سچ نہ ہو تو اسی کو تو قسم کا ٹوٹنا کہتے ہیں. دیکھو اس نے کہا 24 گھنٹے بولتی ہے, مجھے آپ بتاؤ کیا 24 گھنٹے بولتی ہے؟ امام شافعی نے فرمایا جی ہاں 24 گھنٹے تو نہیں بولتی. تو پھر تو قسم ٹوٹ گئی. کہا حضرت چھوٹی سی ایک بات ہے. جی, میں شاگرد, آپ ہی استاد سے ایک حدیث پاک میں نے سنی تھی. جی کون سی؟ کہا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا, یہ ایک صحابیہ رسول عورت ہیں, ان کے پاس 2 صحابہ کا رشتہ آیا کہ آپ ہم سے رشتہ کر لیجئے. نمبر 1 ابو جہم رضی اللہ عنہ, نمبر 2 حضرت معاویہ. اب یہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئی کہ میں رشتے میں کن کو انکار کروں اور کن کے پرپوزل کو ہاں کروں. اب یہ مشورہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ابو جہم تو ایسے شخص ہیں کہ وہ اپنے کندھے سے لکڑی ہٹاتے ہی نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ سخت مزاج ہیں. اور معاویہ ایسے ہیں کہ ان کے جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں, جیب میں پیسے ہی نہیں, ان کے پاس تو کوئی پیسے ہی نہیں ہوتے. اب یہ حدیث میں آپ کے سامنے اے امام صاحب رکھ کر یہ کہتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہر وقت اپنے کندھے سے لکڑی ہٹاتا ہی نہیں ہے. حالانکہ ہر وقت تو نہیں رکھتا, باتھ روم میں نہیں جاتا ہوگا, لیٹتا نہیں ہوگا, بیٹھتا نہیں ہوگا, کھاتا نہیں ہوگا, سوتا نہیں ہوگا, اس وقت تو لکڑی نہیں ہوتی. اور دوسری بات کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 روپیہ تک نہیں ہے, اس کا مطلب کہ زیادہ نہیں ہے. تو اس حدیث نے یہ بتایا, اسے کہتے ہیں عرف, اسے کہتے ہیں رواج, اسے کہتے ہیں ہر علاقے میں اپنے ایک ایسے انداز سے بولنا کہ اگر اس لفظوں کی گہرائی میں پڑھو تو وہ جھوٹ اور غلط ہوتے ہیں, لیکن وہ عرف عام اس چیز کا نام ہے, ٹرم اور کنڈیشن. تو اس وجہ سے یہ چیزیں سچ بھی ہوتی ہیں. تو یہ ایک برائی نہیں ہوتی, یہ ایک مثال کے طور پہ بندہ بات کرتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ 24 گھنٹے بولتی نہیں ہے, لیکن عرف عام پہ یہ کہا جاتا ہے. اور اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر بولا کرتی ہے. اب جس طرح چند ایک الفاظ ہمارے علاقے میں بھی ایسے ہیں جو ہم بولتے ہیں, اگلے سننے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن اگلا بھی تصدیق کرتا ہے. جیسے یار میرا دل آتا ہے کہ میں کروں چاہ, دل کہتا ہوتا ہے
بھئی دل چاہت کرتا ہوتا ہے، بولا تو نہیں کرتا ہوتا۔ ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے لالا پانی تا پلا، اب پانی پلاؤ کا مطلب کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بھر کے میرے منہ کو کھولو اور اپنے ہاتھ سے پلاؤ، صحیح ہے؟ تو یہ تو نہیں ہوتا، صرف وہ ہمیں دے دیتا ہے پھر ہم خود پیتے ہیں۔ تو چند ایک الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جو سچ نہیں ہوتے لیکن مشہور ہونے کی وجہ سے، عرف عام ہونے کی وجہ سے ان کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو اس پہ امام مالک حیران بھی ہوئے اور اپنے مسئلے کو واپس بھی لیے۔ یہ ایک علمی لگا ہوا ہے، یہ ایک علمی انداز ہے، اس وجہ سے اس چیزوں کو لینا چاہیے۔ علمی زمانہ تھا، علمی انداز تھا، بڑا خوبصورت معاملہ تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آتی ہے کہ عربی میں وہ ایک جملہ بولتی ہے، جواب امام صاحب دیتے ہیں، وہ عورت چلی جاتی ہے، سننے والے مجلس میں تمام طلبہ حیران۔ عورت نے آگے کہا کہ واون او بواوینی، امام صاحب نے کہا بل بواوینی، ٹھیک ہے جی جزاک اللہ، چل پڑے۔ اس لفظوں کا مطلب یہ کہ عورت نے کہا ایک واو ہے یا دو واو ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، بلکہ ایک نہیں دو واو ہیں، چل پڑے۔ حضرت ذرا ہمیں تو سمجھائیے، پوچھنے والے نے پوچھ لیا، بتانے والے نے بتا دیا اور بات ہی ختم، ہمیں کوئی درمیان میں سمجھ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت پوچھنے آئی تھی کہ التحیات جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس میں ایک مرتبہ واو پڑھیں گے یا دو مرتبہ واو پڑھیں گے؟ تو میں نے کہا کہ دو مرتبہ واو پڑھیں گے، ایک مرتبہ نہیں۔ کیسے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ دو مرتبہ واو، تو یہ وہاں پہ اشارہ تھا، میں نے وہ دے دیا۔ ایک عورت آتی ہے، سیب لے کر آئی، چھری لے کر آئی، مجلس میں طلبہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، طلبہ خوش، بھئی کچھ کھانے کو آ گیا۔ تو امام صاحب نے اس سیب کو لیا، یوں کاٹا اور یوں کھول کے دوبارہ چھری سمیت واپس کر دی، چلے گئے۔ اب وہ طلبہ اپنے علمی انداز سے بات کرنے لگے، حضرت آپ کو کیا پتہ نہیں ہے کہ مہمان نوازی تو سنت ہے، اور کوئی مہمان نوازی کرے تو قبول کرنا بھی سنت ہے، اس نے دیا ہے آپ نے اسے واپس کر دیا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ہمیں حدیث پڑھا رہے ہیں۔ امام صاحب نے کہا فتویٰ میں جلدی نہ کرو، وہ کھانے کھلانے نہیں آئی تھی، وہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی۔ کہ حضرت یہ کیسے، ایک چھری ہے، سیب ہے، یہ تو کھایا جاتا ہے، یہ مسئلہ پوچھنا کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ عورت جب حیض مینسس ڈیز میں آتی ہے نا تو اس کے خون کے کئی رنگ ہوتے ہیں، تو ایک تو لال ہوتا ہے اور ایک اور بھی ہوتے ہیں، تو وہ لال سیب لے کر آئی تھی۔ اب وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرے خون کے رنگ تو بہت ہیں، میں پاک کب ہوں گی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو لال سیب تھا میں نے اسے کھولا، سفید کیا، اشارہ دے دیا کہ اس رنگ جتنا جب تک نہ ہو نا عورت پاک نہیں ہوتی۔ کیا علمی زمانہ تھا، کیا ایک خوبصورت ترتیب تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے وقت کے بڑے حاکم نے کہا کہ تم ہمارے چیف جسٹس بنو، ظالم تھا۔ ابو حنیفہ نے کہا میں تمہاری یہ پرپوزل قبول نہیں کرتا، میں یہ تمہاری آفر اور یہ میں تمہاری جاب قبول نہیں کر سکتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اب چونکہ علم کے بڑے شاہکار ہیں، تو جو درباری ملا تھے، بادشاہ نے بہت سارے علماء کو جمع کیا، کہا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے پر میں بحث کروں گا کہ تم ہی زیادہ حقدار ہو کہ آؤ اور قاضی بنو، جج بنو، تاکہ ان کے فتووں کا نیچے سائن ہو اور بادشاہ کرے اپنی مرضی۔ اس نے کہا میں اپنا نام، میں اپنے اسلام کو بیچنے نہیں دوں گا اپنے نام کے ذریعے سے، اس لیے نہیں بنتا۔ تو کتنا عرصہ وہ تیاری کرتا رہا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے دربار میں آئے، بادشاہ نے کہا کہ تم قاضی القضاء، تم جج چیف جسٹس بنو گے۔ اس نے کہا میں نہیں بنتا، انی لست باہل، میں اس چیز کا اہل نہیں ہوں، میں اس چیز کے قابل نہیں ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو کہا امام ابو حنیفہ نے تو یہ تو پھر بات ہی ثابت ہو گئی کہ والکاذب لیس باہل، کہ جھوٹا بندہ اس عہدے کے قابل ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک جملے میں کتنے دنوں کی اس کی تیاری کو توڑ کے اس کے زبان سے منوا کے رکھ دیا، کیا خوبصورت انداز تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ماں نے کہا بیٹا باپ فوت ہو چکا ہے، ہو تم کمزور اور اوپر سے ہیں بھی غریب، تمہیں میں ایک ہوٹل پہ ٹھہراتی ہوں یا کسی جگہ پہ مزدوری کرنے کے لیے، تم مزدوری کیا کرو اور واپس آ جایا کرو، اسی کے ذریعے سے ہمارا گزر بسر ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو دیکھا، بچے کو کہا کہ بیٹا ان کے چال ڈال، ان کے اخلاق و طریقہ متاثر ہوئے امام ابو حنیفہ، فرمایا بیٹا میرے پاس پڑھنے آیا کرو۔ تو کہا نہیں حضرت میرے باپ بھی فوت ہو چکے ہیں اور میں ہوں بھی غریب، تو زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ مجھے کمانے دیجیے۔ کہا بیٹا یہاں پہ کتنا ملتا ہے؟ کہا حضرت مہینے کے بعد اتنا ملتا ہے۔ کہا اس سے دگنا میں دوں گا، میرے پاس پڑھنے آؤ۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ وہ چھوٹے سے بچے ان کے پاس پڑھنے آئے اور پڑھتے رہے، تو چند عرصے کے گزرنے کے بعد وہ گھر میں تنخواہ کا کھاتا بھی چلتا رہا اور یہاں سے علم بھی حاصل ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ والدہ جہاں پہ بچے کو بٹھا کر آئی تھی، اس سے پوچھا کہ میرا بچہ صحیح طریقے سے آ رہا ہے نا، صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے اور کام سیکھ رہا ہے نا؟ کہا بیٹا تمہارا پہلے دن آیا تھا، اس کے بعد تو آیا ہی نہیں ہے۔
تو بیٹے کو گھر بلایا اور جب وہ آیا پڑھ کر مارا، کیا معاملہ ہے، کہاں جاتے ہو، تنخواہ آتی ہے کام تو کرتے نہیں ہو، یہ کیا ترتیب ہے؟ اس نے کہا کہ وہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ تمہارا مقصد تنخواہ ہے، ہمارا مقصد تمہیں پڑھانا ہے، میں تم میں علم کا نور دیکھ رہا ہوں، تو یہ مہربانی کرو تم پڑھنے آ جاؤ۔ اگلے پر احسان، اور اگلے کو پیسے دے کر اگلے پر احسان، کیا عجیب منظر۔ تو والدہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئی، آ کر کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، مجھے اپنے بچے کو وہاں پہ پڑھانے دو۔ تو اس پر انہوں نے کہا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، دیکھیے آپ کا مسئلہ تنخواہ تھا، میں دے رہا ہوں، مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ بچے کو آپ تنگی میں ڈالیں۔ تو کہا دیکھیے آپ علماء لوگ ہو، آپ مولوی لوگ ہو، وقت کی حکومت سے تو آپ کی کبھی لگی نہیں ہے، وہ با اختیار لوگ ہیں، آپ با علم لوگ ہیں، ہمیشہ ٹکراؤ رہا ہے، میرے بچے کو آپ مولوی بنا رہے ہو، کہیں یہ بھی جیل کے اندر نہ ہو، ماریں کھائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ اپنی سمجھ، اپنی فراست، اپنی دین کی بنیاد پہ ایک زبردست قسم کا جملہ دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ آپ سے گزارش یہ کہ اپنے بچے کو میرے پاس پڑھنے دو، جب یہ بڑا ہوگا نا اللہ اسے عہدہ بھی دے گا، جب یہ بڑا ہوگا نا اللہ اسے زمانے میں عزت دے گا۔ تیسری بات، جب یہ بڑا ہوگا نا اللہ اسے وہ کھانا روز کھلوائے گا، وہ کھانا روز یہ بچہ کھائے گا جو بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے۔ زمانہ گزرا، والدہ متاثر ہوئی، ٹھیک ہے جی تنخواہ بھی آ رہی ہے، کام بھی ہو رہا ہے۔ پھر یہ شخص جب بڑا ہوتا ہے نا، اسے امام ابو یوسف کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور اسے اپنے بادشاہ کے وقت کے زمانے میں بلایا جاتا ہے، عزت سے تخت پہ بٹھایا جاتا ہے، اور تخت پہ بٹھا کے کہا جاتا ہے کہ حضرت آپ چیف جسٹس بنیے۔ تو انہوں نے اللہ کے لیے عہدہ قبول کیا، اور ان کو زبردست قسم کا بادام، فلودہ اور بہت ساری چیزیں ملا کے کھلائی، اور سامنے یہ اپنے ہاتھ سے بادشاہ نے پیش کیا، کہا کہ حضرت یہ کھائیے کہ یہ ہم بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی ملتے ہیں، اور چونکہ آپ کا کام دماغ کا ہے تو آپ کو یہ روز ملا کرے گا۔ آنکھوں سے آنسو وہ نیچے اترے، کہا اگر میری امی بھی زندہ ہوتی، اگر آج ہوتے نا، وہ دیکھ لیتے کہ جو ایک اللہ والے نے ایک زبردست قسم کا جملہ بولا تھا، وہاں پہ بولا تھا، سمجھ نہیں آئی تھی، اور آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ علم کی چاشنی ہوا کرتی ہیں، تو اس لیے بچوں کو علم کے ساتھ لگائیے، بچوں کو علم کے ساتھ لگائیے۔ ایک بچہ یہ کہ جب دنیا میں پڑھے گا، بڑھے گا، تنخواہ دے گا، اور جب دین پڑھے گا تو پھر اعمال دے گا۔ یہ ہمیں اس وقت کام آئے گا جب کہ ہمارے پاس کوئی بھی کام والا نہیں ہوگا، تکلیف کے عالم میں ہوں گے۔ اس لیے ان چیزوں سے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے اخلاقی تربیت کے حوالے سے بھی بات کی ہے، تعلیمی تربیت کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ چند ایک باتیں جسمانی طور پہ بھی ہم لے لیں کہ بچے کی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، گویا ڈاکٹری فیلڈ، صحت کا خیال ہونا چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں، اطباء لکھتے ہیں، حکماء لکھتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بکری ہو یا بندر ہو یا تیسرا بچہ ہو، اگر یہ آرام سے بیٹھے نا تو اس کا مطلب ہے ضرور کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ یہ آرام پہ بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ آرام سے بیٹھ گئے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہیں پہ درد ہے، کہیں پہ پریشانی اور کہیں پہ الجھن ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، آقا فرماتے ہیں مضبوط مومن اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ افضل ہے اس کے مقابلے میں جو کمزور ہے، کیونکہ مضبوط ہے یہ خدمت بھی کر سکتا ہے، مضبوط ہے تو زبردست طریقے کے کام بھی کر سکتا ہے۔ کمزور کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ تسبیح اٹھا کے مسجد بیٹھ جائے گا۔ اچھا کام ہے لیکن اس سے بڑھ کے یہ بھی زیادہ اعلیٰ اور بہتر ہوتا ہے کہ انسان کسی کی خدمت بھی کرے۔ کہتے ہیں نا کہ عبادت سے ملتی ہے جنت تو خدمت سے ملتا ہے خدا، تو وہ عبادت سے جنت بھی لے لے گا اور خدمت سے خدا بھی لے لے گا، تو وہ بڑی خیر لے لے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو تھوڑا سا انسان خیال میں رکھنا چاہیے۔ آگے ہے کہ چند ایک جو چیزیں ہیں نا، بچوں کو گھوڑ سواری ہے، تیر اندازی ہے، سوئمنگ ہے یا ڈرائیونگ ہے، اس جیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بچوں کو سکھانا چاہیے۔ مغربی ممالک میں جہاں پہ جن سے رابطہ ہوتا ہے تو یہ ان کے کورسز میں شامل ہوتے ہیں، نشانہ بازی ہو، گھوڑ سواری ہو یا اس جیسے اور بھی بہت کچھ، اور اس سے بچہ مضبوط بھی ہوتا ہے۔ میں ایک دیہات میں گیا، مجھے شوق تھا کہ گھوڑے کی بھی سواری کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن بھی اس کے بارے میں کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہ سوار، کیا خوبصورت ایک منظر ہوتا تھا۔ تو میں اس دیہات میں گیا اسپیشل اس سواری کے لیے، تو وہاں پہ گھوڑے تھے جو دوڑ رہے تھے، گھوڑے نے تھوڑی سی اپنی دوڑ لگائی، تھوڑا سپیڈ میں آیا، میں کافی دور کھڑا تھا، اس کی زمین کے ہلنے کا انداز میرے دل میں دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے کہا یار کیا انداز ہے، اور پھر مجھے ڈائریکٹ قرآن پاک 30 پارہ سورۃ العادیات یاد آئی۔ اللہ رب العزت نے گھوڑے کے چلنے، وہ جو چلتا ہے اور وہ غبار اڑاتا ہے، اس تک کی قسم کھائی ہے قرآن میں۔ اگر یہ اعلیٰ جہاد کے طور پہ اسے استعمال کیا جائے اور اسے رکھا جائے نا، تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کا پیشاب تک کل نامہ اعمال میں تولے گا۔ کیا خوبصورت منظر ہے۔ اور یہ چند ایک چیزیں ہیں جو عملی طور پہ پریکٹیکلی ہم دیکھیں ہمیں قرآن یاد آئے گا اگر قرآن سے نسبت ہے۔
میں اس پہ آپ کو جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا گھوڑوں سے قرآن یاد آیا. مولانا طارق جمیل صاحب بھی یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گلگت کے سفر پہ تھا اور میں گاڑی کے آگے بیٹھا ہوں, خشک مضبوط اور بلند بلند پہاڑ, یوں دیکھ رہا ہوں زبردست قسم کا اعلیٰ قسم کا پہاڑی سلسلہ ہے. تو میں نے اچانک یوں گاڑی رکوائی, میں باہر نکلا, سائڈ پہ لگوائی اور میں بالکل پہاڑ کے قریب ہو گیا. یوں میں دیکھنے لگا پوری اپنی آنکھوں سے سارے پہاڑوں کو, اور مجھے وہ قرآن پاک کے انداز یاد آ رہے ہیں. قرآن پاک بھی اللہ رب العزت وہاں پہ پہاڑوں کا ذکر کرتے ہیں. مجھے قرآن کا انداز یاد آ رہا ہے, وہ لکھا ہوا قرآن تھا اور یہ دکھا ہوا قرآن ہے. یہ جو سورج نکلتا ہے آنکھوں سے دیکھتے ہیں, یہی بات تو قرآن میں ہے. یہ جو چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے آنکھوں سے دیکھتے ہیں, یہی تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دعوت دے رکھی ہے, دیکھو پرکھو ذرا سوچو. اسی چیزوں سے تو پتہ نہیں آج سائنس نے کتنی ترقی کی ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے, آج اس کی ٹیکنالوجی کی صورت آبدوز کی صورت میں ملتی ہے. ابابیل آئے, ابرا کے لشکر پہ حملہ کیا, آج جنگی جیٹ ان کا انداز ہمیں ملتا ہے. صافاتن و یکبز قرآن پاک 29 پارہ پہلی سورۃ الملک, اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا میرے پرندوں کو تم نہیں دیکھتے, یہ ہوا میں کتنے مزے سے لہراتے اور اڑتے ہیں, کبھی پروں کو کھولے ہوئے اور کبھی پروں کو بند کیے ہوئے. سگنل کہاں سے ثابت ہے؟ سلیمان علیہ السلام ہے, لشکر ہے, جا رہا ہے. آگے دیکھا چیونٹیوں کا لشکر تھا, تو ایک چیونٹی اپنی باقی چیونٹیوں سے کہنے لگی کہ تم ہٹ جاؤ, کہیں ایسے نہ ہو کہ سلیمان کا انسانی لشکر تم پہ چڑھ دوڑے, کمزور سے ہو, چھوٹے سے ہو, کہیں تمہیں ان کو پتہ ہی نہ چلے. تو اس پر اللہ رب العزت نے ان چیونٹیوں کی آپس میں کی ہوئی بات سلیمان علیہ السلام کے کان میں ڈال دی. یہیں سے یہ بات نکلتی ہے, بات سمجھ آتی ہے. اور بھی پتہ نہیں کتنی ایسی باتیں ہیں جو بطور مثال پیش کی جا سکتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ کم از کم انسان کو یہ ترتیب ہونی چاہیے. اس وجہ سے بچوں کی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ان کو کسی نہ کسی ایکسرسائز میں ہونا چاہیے. اس لیے, اور صحت کا سب سے بڑا اصول کیا ہے؟ جلدی سو جلدی اٹھو, جلدی سونا اور جلدی اٹھنا. یہ ایک خوبصورت ترتیب ہے, اور یہی قرآن پاک نے دعوت دی ہے. اللہ رب العزت نے کاروبار بتایا, کاروبار کا وقت بتایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, رات کا وقت بتایا, رات کا کام بتایا کہ یہاں پہ سو. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, تمہارا دن بتایا اور دن میں تم کماؤ, یہ بتایا. ایک قرآن پاک نے زبردست قسم کا وقت بتایا کاروبار کا. میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ بھی حیران ہوگے, اور اس وقت مکمل میرے تاجر برادری نے لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, خوشی سے بازاروں کو بند کیا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جمعے سے پہلے کاروبار چھوڑ دو, مسجد میں آؤ, حتیٰ کہ اگر اذان جمعہ ہو چکا تمہارا کاروبار حرام ہے, حلال بھی حرام. اور پھر اس کے بعد جب نماز جمعہ پڑھ چکو اس کے بعد جاؤ, فانتشروا فی الارض, زمین میں پھیل جاؤ, پھر رزق تلاش کرو, اللہ رب العزت عطا کریں گے. اب جمعہ کے بعد مکمل ہمارے بازار بند ہوتے ہیں. ہمارے تجارت کورس میں نے یہی بات کھول کے رکھی تھی. تو اس لیے, اور وقتاً فوقتاً بچوں کا پیار محبت کے لہجے میں آپس میں مقابلہ, دوڑ بازی ہو یا کسی طریقے سے بھی, تو یہ خوبصورت ترتیب ہوتی ہے. حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ریس ثابت ملتی ہے. حضرت عائشہ نبی علیہ السلام سفر سے واپسی, صحابہ کو نبی علیہ السلام نے آگے چلا دیا, اے صحابہ آگے چلو. نبی علیہ السلام حضرت عائشہ دوڑ لگا رہے ہیں, ریس لگا رہے ہیں, اور حضرت عائشہ نبی علیہ السلام سے آگے نکل گئی. پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا, پھر دوڑ, پھر سفر, تو اس بار نبی علیہ السلام آگے نکل گئے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ پچھلی بار کا بدلہ ہے. اور یہ تو میں کہہ نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام اپنے کمزور جسم کی وجہ سے پیچھے ہوئے, بلکہ عورت کی دلداری کی وجہ سے پیچھے ہوئے. بھائی نبی ہے, جنتی طاقت ہے, اور کیا انداز ہے, صحیح ہے. تو یہ دلداری کی وجہ سے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت یہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری آج کی بات کا خلاصہ 3 باتیں. نمبر 1 اخلاقی تربیت, اور اس کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی اپنائیے. تعلیمی تربیت, جسمانی تربیت زندگی میں لیجیے, انشاءاللہ اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے. میں آپ کے سامنے چند ایک اپنے کاموں کو تعارف رکھ دیتا ہوں. ہمارے یہاں کورسز ہیں, اور یہ تعداد میں الحمدللہ 18واں کورس ہے, اور ماہانہ اصلاحی بیانات بھی ہوتے ہیں, اور اسی کے ساتھ سارے کے سارے ہمارے یوٹیوب, واٹس ایپ, فیس بک پہ اپلوڈڈ ہیں. آپ ہمارے ساتھ رابطہ, اب جس طرح ہمارے دل کی بات آپ کو کیسے پتہ چلی ہے, نیٹ کے ذریعے سے, تو اس لیے واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے. تو اگر جو بھی بندہ ساتھی یوز کرتا ہے تو وہاں پہ ہمیں لائک جوائن سبسکرائب کر لیجئے, تاکہ آئندہ آنے والی جو بھی بات ہے بآسانی آپ تک پہنچ سکے. تو جب تک یہ نہیں پہنچے گی تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا. اب کئی ساتھی ایسے رابطے میں تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا پچھلے کورسز کا, اور وہ اظہار افسوس کر رہے تھے. جب رابطے میں 24 گھنٹے ہوں گے تو آسانی ہوگی. اور اسی طرح ہم نے ناظرہ قرآن کورس یہاں پہ ترتیب دے رکھا ہے.
ناظرہ قرآن کورس یہاں پہ ہم نے بڑی عمر کے احباب کے لیے رکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ کوئی بچہ نہیں ہوتا جو یہ ساتھی سمجھتا ہے کہ اب تک تو ہم مصروفیت یا کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، تو ابھی وہ زبردست طریقے سے آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، یا جو آپ کے ساتھی ہیں آپ ان کو لا سکتے ہیں، یہاں پہ پڑھا سکتے ہیں ان کو، اور وہ بآسانی تجوید کے ساتھ۔ یہ ایک ترتیب ہے، اور انشاءاللہ آنے والا جو ہمارا ماہانہ اصلاحی بیان ہوگا وہ علامات قیامت پہ ہوگا، تو انشاءاللہ ان قریب ہوگا، اور آپ ہمارے ساتھ نیٹ کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ تک بھی یہ اعلان آ جائے گا۔ ہمارے کورس کا کل کا دن آخری دن ہے، اور انشاءاللہ آپ جم کے تشریف لائیے گا، دوستوں کو بھی دعوت دیجیے گا۔ کل کی باتیں انشاءاللہ سب سے ہٹ کے ہوں گی معاشرتی تربیت کے حوالے سے، کہ بچے جب ہم نے یہ تو اب تک کی تھی گھر کے اندر کی باتیں کہ بچہ کیسے ہو، یہ وہ سب کچھ، اب بچے کو ہم نے باہر بھی تو بھیجنا ہے، معاشرے میں وہ کیسا ہو۔ معاشرہ تو آج آگ لگی ہوئی ہے، طوفان بدتمیزی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے وہ باتیں جان چکے ہیں جو ابھی تو صحیح معنوں میں پہلے زمانے کے شادی شدہ حضرات بھی نہیں جانتے، تو کس طریقے سے ان کو لینا ہے، کس برائی سے کس طریقے سے ہٹانا ہے، کون سی اچھائی کس انداز سے دینی ہے۔ تو انشاءاللہ کل کا دن آخری ہے، تو آئیے گا اور لائیے گا، 200 سوات تشریف لائیے گا۔ اب آج کے اس سبق کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کرے، ساتھی بعد میں کبھی فون پہ بات کر لیتے ہیں یا ہماری مجلس کے ختم ہونے کے بعد ابھی کیجئے تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے۔ یہ بچوں کا ضدی پن جو ہوتا ہے اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کا ضدی پن باپ بہتر جانتا ہے یہ میرا بچہ کس مزاج کا ہے، اس مزاج میں بچے کو آسانی دی جائے، شوق والا ہے تو اس کے شوق کو پورا کیا جائے۔ اور دوسری بات، ضد کو ضد سے ختم نہیں کیا جاتا، لڑائی کو لڑائی کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جب وہ ضد کر رہا ہے طریقے سے، پیار سے، محبت سے، وہاں پہ جو بہتر بات ہو وہ کر کے، اگرچہ اس کی بات پوری بھی کرنی پڑے، اگرچہ اگر نقصان نہ ہو تو وہ کر لیا جائے۔ پھر جب وہ مکمل معاملہ ہٹ جائے، پھر جب وہ ضدی پن سے ہٹ جائے تو بعد میں اسے بٹھا کے احساس دلا جائے، بیٹا یہ دیکھو یہ کام جو تم کر رہے ہو اس پہ نقصان ہے، برا ہے، یہ نقصان گنوائے جائیں، بتائے جائیں، سمجھائے جائیں، پھر اگر اس کے بدلے میں یہ جو کام ہے جو دینا چاہے اچھائی کے طور پہ وہ بتائے جائیں، طریقے سے بٹھا کر۔ بعض اوقات کبھی گھومنے پہ باہر پارک لے جائے، کوئی کھانا باہر ہوٹل پہ کھلا دے، ساری کی ساری بات مزے سے کر دے، کھیل کود سب کچھ مزے کی باتیں کرے، پھر آخر میں تھوڑی سی یہ جملہ کہہ دے۔ اور یہ بات صرف ایک بات پہ وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہی بات متواتر کرے۔ ایک ہے اچھا کام کرنا، ایک ہے متواتر کرنا۔ اچھا کام کرنا اور ہوتا ہے، متواتر کرنا اور ہوتا ہے۔ یہ والا انداز اگر چلائے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور کبھی آنکھ بھی دکھائے، اس انداز سے معاملہ بلکہ بچے میں ضد بڑے کی وجہ سے آتی ہے۔ کیسے؟ باپ موڈ میں بیٹھا ہے تو بیٹے نے کسی صحیح بات کا مطالبہ کیا تو باپ نے نہ کر دی، اور جیسے ہی وہ رویا تو باپ نے ہاں کر دی۔ اس سے بچوں کی ضد کا دروازہ کھلتا ہے۔ کیسے؟ بیٹے کو طریقہ پتہ چل چکا ہے باپ سے بات منوانے کا، کیا کہ میں ایک بار کہوں گا ابو نہ کریں گے، اگلی بار میں چیخوں گا چلاؤں گا ابو ہاں کر دیں گے۔ بھائی جو نہ ہے تو پھر نہ ہے، اپنے عمل سے اسے ایک یہ بھی عمل دینا چاہیے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ رازداری کا ہم نے کہا ہے کہ بچوں کو رازداری کیسے سکھائی جائے؟ دیکھیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ بچے کی عمر ہے، جس قدر عمر ہے اس قدر بات ہو۔ مثلا جو بات راز کی نہیں ہے بیٹے کے سامنے وہ بطور راز کہہ کے بیٹا یہ بتانا نہیں، امی کو نہ بتانا، ابو کو، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، بہنوں کو نہ بتانا، اسکول میں دوستوں کو نہ بتانا، یہ کہہ دے اسے، وہ راز کی بات نہ ہو۔ مثلا کوئی بھی چھوٹی سی بات ہے، باہر گلی پہ گئے، ہم نے کچھ زبردست قسم کا کوئی کام دیکھ لیا یا اسے ایک ٹافی لے کر ہی خرید کے دے دی، بیٹا یہ کسی کو نہ بتانا۔ پھر 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ اسے پوچھ گچھ کر لی جائے، پھر وہ کہے ابو جان میں نے کسی کو نہیں بتایا، تو اس پہ تھپکی دی جائے، مسکرایا جائے، تعریف کی جائے، بس اب اس کے ذہن میں رازداری بیٹھ گئی۔ آج بات ٹافی کی راز میں رکھی ہے، کل بات وہ ایٹم بم کی بھی راز میں رکھے گا۔ صحیح ہے؟ وہ ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے یہ کتنے تک جائز قرار دیا جا سکتا ہے کہ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں جی ان کو پڑھائے؟ ایک بات میں سمجھ گیا ہوں، ایک بات ہے جائز ناجائز، ایک بات یہ ہے کہ کیسے ہونا چاہیے۔ جہاں تک بات جائز کی ہے نا تو پردے کے اندر رہ کے یہ ترتیب ٹھیک ہے، لیکن اس جائز کام سے جتنے آج کے خرافات نکل رہے ہیں وہ اسی جائز کام سے نکل رہے ہیں۔ اسی لیے مسئلہ اور ہوتا ہے، مصلحت اور ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جائز کی بات کو تو رکھیے سائڈ پہ، جو ہونا چاہیے وہ بتاتا ہوں۔ مکمل مردوں کا کالج الگ، ان کو پڑھائیں مرد، مکمل گرلز کالج الگ، ان کو پڑھائیں گرلز۔ خوبصورت ترتیب، یہ ایک ترتیب ہونی چاہیے، وگرنہ تعلیم الگ ہوتی ہے اور مستیاں الگ ہوتی ہیں، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کتنی ایسی کالز آتی ہیں، کتنے ایسے ہمارے ساتھ ڈاکٹر جو کہ رابطے میں ہیں،
مجھے ایک دو دوست ہیں، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ڈاکٹر ہیں، ان کی اسپیشل کال آئی کہ مجھے ذرا آپ یہ مسئلہ سمجھائیے اور بتائیے، ہر ہفتے میں 1 سے 2 نوجوان لڑکی میرے پاس آتی ہے اپنا حمل ضائع کروانے کے لیے، علیحدہ آتی ہے، کیا مطلب ہے یار، اس سے کیا نکلتے ہیں؟ یہ آزادی کی وجہ سے ہے۔ آزادی اچھی بات ہے، لیکن آزادی ایک حد تک ہونی چاہیے۔ اس اچھے لفظ سے پتہ نہیں کتنی ہم نے خرافات لے رکھی ہیں، اس لیے ان چیزوں کے اوپر انسان کو توجہ ہونی چاہیے۔ جی خاص کر پرائمری سیکشن 5 تک جماعت ہوتی ہے، اس میں پہلے بچے ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے 5 تک تو آج کل کے بچے تو شعور منزل تک پہنچ چکے ہیں، جی ان کا بھی تو وہی حساب ہے، ان کا بھی وہی انصاف ہے۔ حضرت پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو پرائمری تک جو کھاتا ہوتا ہے یہ تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں میں نے آس پاس اسی ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 چھوٹے بچوں کو غلط جملے بولتے ہوئے مجھے اب مناسب نہیں لگ رہا کہ میں وہ بولوں، جسے میں محفل میں نہیں بول پا رہا، وہ 2 بچے آپس میں بول رہے تھے۔ مجھے بتائیے یہ کہاں پہ سے محفل مل رہی ہے؟ بھائی یہ آج زہر قاتل ہے جو بچوں کے ہاتھ میں ہم نے موبائل دے رکھی ہے، بہت زہر قاتل ہے، اسے چھوڑانا چاہیے، ہٹانا چاہیے۔ میں نے گھر میں یہ بات کی تھی، میں نے کہا میں اپنے بچے کو یہ نہیں دوں گا موبائل، تو مجھے وہ رشتہ دار کہنے لگے کہ نہیں بچہ ہر کوئی پہلے ہی یاد ہے، لیکن یہ بچہ پیدا تھی میں نا بات تیرے کو پوچھوں۔ میں نے کہا ایک چھوٹی سی بات ہے جی، میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی علیہ السلام نے قبر اور فرشتہ اور آنا اور سوالات وہ سب کچھ باتیں کی۔ حضرت عمر نے ایک سوال کیا تھا، اترد عقولنا، یا اصلہ کیا اس وقت بھی ہماری عقل یہی ہوگی؟ یا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، کہا پھر اللہ خیر کرے گا۔ صحیح ہے، تو میں کہتا ہوں اگر میرے بچے کی پیدائش کے بعد بھی میرا ذہن یہی رہا نا تو پھر اللہ خیر کرے گا، میں نہیں دلاؤں گا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے بیٹے سے نوازا، تو اب تک وہی جذبات ہے، اب تک وہی جذبات۔ بھائی موبائل نہیں دینی، موبائل بلوغت تک نہیں دینی، یہ ہم اس کے گوگل ہیں، ہم اس کے یوٹیوب ہیں، وہ ہم سے پوچھے، وہ ہم سے رابطے میں رہے، روتا ہے چیختا ہے خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آج فی الحال کے طور پہ تھوڑا سا اس کا ہم نے درد رونا سہ دیا، ختم کرنے کے لیے موبائل دے دیا، یہ زخم جوانی تک جائے گا، گندے آلات کے ذریعے سے، گندے انداز کے ذریعے سے۔ اس لیے چھوٹی سی چیزوں کو، جیسے یہ ایک دوائی ہوتی ہے، کڑوی ضرور ہوتی ہے لیکن اس وجہ سے بھی کھلائی جاتی ہے، چلو یار اللہ خیر کرے گا، آئندہ تو صحت ہے، صحت کی امید پہ ایسے معاملہ چلا لیا جاتا ہے۔